بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 8 اور 9. پیچھے آیت گزری ہے والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، تو وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، فتنے میں مبتلا کرنے کے واسطے، و ابتغاء تاویلہ، اور اس کا مطلب جاننے کے واسطے. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کا جو مطلب ہے، مقصد ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور. والراسخون فی العلم، جن کو رسوخ ہے علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہمارا اس پر ایمان ہے، کل من عند ربنا، اور یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، رب کے پاس سے ہے. اب یہ وما یذکر الا اولو الالباب، اور قرآن سے نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ گویا کہ راسخین فی العلم ہی اولو الالباب ہے، کہ جن کو علم میں رسوخ ہے وہی عقل والے ہیں. اب یہ رسوخ فی العلم، یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. وہ جو پیچھے دو گروہ بتائے، ایک راسخین فی العلم اور دوسرا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، یہ اس کا جو روٹ ہے یہی زائغ ہی ہے. اس کا جو توزیغ ہے، تا تو مخاطب کے لیے ہے. اب ادھر اس کی یا کدھر گئی ہے؟ اصل میں عربی کا اصول ہے، دو اصول سمجھ لے. پہلا اصول یہ ہے کہ امر اور نہی، اس کا جو آخر ہوتا ہے اس میں سکون ہوتا ہے. امر اور نہی کے آخر میں سکون مست ہے. اب سکون کا نتیجہ، سکون کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی. اب سکون کا نتیجہ تین صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے. اگر آخر میں نون نہیں ہے جو جمع کی نشانی ہے، واو نون، تو پھر تو سکون یہی بالکل سیدھا سیدھا نظر آئے گا کہ آخر میں کوئی حرکت نہیں ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ مثلا اگر یہ لفظ ہونا تزیغو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ادھر تزیغون تھا، جب لا لگا تو یہ نون ہٹ گیا. یہ نون کا ہٹنے کی وجہ سے گویا کہ یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ لا ہے، نہیں کا ہے. سکون اس سے ظاہر ہوتا ہے. اور کبھی سکون ظاہر ہوتا ہے آخر میں، یہ جو حرف علت ہوتا ہے نا، واو الف یا، اگر یہ آخر میں ہو تو یہ ہٹ جاتے ہیں. گویا کہ سکون کا نتیجہ ان کی جو تین چیزوں میں حرف علت ہٹتا ہے، اور آخر میں اگر نون ہو تو نون ہٹتا ہے، اور اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر سیدھا سیدھا سکون نظر آتا ہے. تو چونکہ یہ لفظ تھا تزیغو، جب لا آیا تو یہ بن گیا تزیغ، سکون آ گیا. اب عربی کا ایک دوسرا اصول ہے کہ عربی میں دو ساکن ایک جگہ جمع ہو نہیں سکتے، اس لیے یا بھی ساکن ہے اور غین بھی ساکن ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور اصول ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو جائے اور پہلا ساکن مدہ ہو، یعنی یا ما قبل مکسور، ما قبل کسرہ ہو یعنی زیر ہو، واو اس سے پہلے پیش ہو، الف اس سے پہلے زبر ہو، تو یہ گر جاتے ہیں. تو تزیغ سے کیا بن گیا؟ تزیغ. ورنہ ہے لفظ کیا؟ وہی زیغ. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ لفظ یہ زیغ ہے جو کل ہم نے پڑھا ہے، لیکن قانون لگے، ضابطے لگے، اور ان ضابطوں اور قوانین کے بعد یہ کیا بن گیا؟ تزغ. لا تزغ ربنا، اے ہمارے رب. اب میں کہوں اگر ادھر لفظ یا بھی ہے تو آپ کہوں گے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ادھر لفظ یا ہے؟ اگر یہاں لفظ یا نہ ہوتا نا تو یہ رب نہ ہوتا، ربنا نہ ہوتا. یہ یا، یہ ربنا، یہ رب کا زبر بتا رہا ہے کہ پیچھے لفظ کیا ہے؟ یا ہے. اب یہ مستقل قاعدہ ہے اور قانون ہے، ورنہ تو پھر یہ کیا ہوتا تھا؟ ربنا، اے ہمارے رب. لیکن چونکہ پیچھے یا ہے تو یا ربنا، اے ہمارے، اس لیے پھر ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے رب کے ساتھ نہیں کرتے ہیں،
ترجمہ ہم کرتے ہیں اے ہمارے رب. اب کوئی بھی ترجمے کی کتاب اٹھا لے تو اس نے اے ہمارے رب کا ترجمہ, یہ اے کا ترجمہ کس کا ہے؟ یا کا ہے, جو ادھر لفظ کیا ہے موجود ہے. تو ربنا اے ہمارے رب, لا تزغ نہ ٹیڑھا کر, نہ پھیرے, نہ کھجی ہونے دیجئے, قلوبنا نہ ہمارے, قلوب دلوں, ٹیڑھا نہ کرنا کہ ہم بھی کہیں ٹیڑھے ہو کر متشابہات میں تعویلیں نکالنا شروع کر دیں. متشابہات میں فتنے اور لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر دوسری طرف لے کے جانا, اور خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے. بعد اذ ہدیتنا, بعد اذ جب, ہدیتا تو نے ہدایت دی, نا ہمیں. دیکھو راسخین فی العلم ہدایت کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اپنا کمال نہیں بتا رہے ہیں, اور اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں اس کی رحمت اور فضل کی بنیاد پر, اپنے حسن عمل اور حسن علم کی بنیاد پر اللہ سے مطالبہ نہیں کر رہے. جیسے عام طور پر تھوڑا سا 2-3 لفظ پڑھ کے بندہ چلا جاتا ہے اوپر, ایسا نہیں ہے. راسخین فی العلم کا تواضع ہے, انکساری ہے, اور رب سے مانگنے کا انداز بھی کہ اللہ یہ سارا دیا تیرا ہی ہے, اس لیے تو ہی اس کو باقی رکھ, ورنہ تو اگر رب چاہے تو 1 سیکنڈ میں بندے سے سب کچھ لے لیتا ہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے رب نہ پھیرے ہمارے دلوں کو, بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے جب تو نے ہدایت دی ہمیں. وہب, اور ہب یہ اردو کا لفظ ہے, ہمارے ہبا کر, ہبا کر کا مطلب کیا ہے؟ عطا کر. اگر سیدھا اردو میں آسان ترجمہ کرے تو عطا کر لنا, ہمارے لیے, مل لدن, لدن اور عند کا تقریباً ایک ہی طرح کا ترجمہ ہے. کا اپنے پاس سے, مل لدن کا اپنے پاس سے, کیا چیز؟ وہب لنا من لدن کا, اور عطا کر ہمیں من لدن کا اپنے پاس سے, رحمت. انکا انت الوہاب, بے شک تو ہی بہت بڑا عطا کرنے والا ہے. انکا, انا بے شک, کا تو, انتا تو, یہ تاکید ہے, تاکید در تاکید, ورنہ کا سے انکا الوہاب تاکید بھی ہے اور جملے کا حسن بھی ہے, ورنہ تو جملہ مزیدار نہ بنتا. عربی سمجھنے والے سمجھتے ہیں انکا الوہاب اتنا مزیدار نہیں ہے جتنا انکا انت الوہاب ہے. دیکھو پڑھنے میں بھی اس کا مزہ زیادہ آ رہا ہے, انکا انت الوہاب, اور گویا کہ یہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار ہے, اور جو رب کا کلام ہے اگر اس میں فصاحت نہ ہو تو پھر کس کے کلام میں فصاحت ہوگی. انکا انت, بے شک تو, الوہاب, یہ مبالغے کا صیغہ ہے, مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. اور یہ صرف ہدایت نہیں, یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے رب کا عطا کیا ہوا ہے, مال ہے, دولت ہے, شہرت ہے, قوت ہے, طاقت ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے. اس لیے اللہ جیسے کہہ رہے ہیں اسی طرح اس کو آپ نے آگے چلانا ہے. اگر اللہ کہے مال ادھر خرچ کرو تو یہ نہ کہو بھائی میں کیوں دوں 1 لاکھ میں جو ہے نا وہ 2,500 روپے 40واں حصہ, یہ کیوں دوں میں اس کا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نہیں ادھر خرچ کرنا ہے, آپ کا جسم ہے اللہ کا دیا ہوا ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں آپ نے 5 وقت آنا ہے, نماز پڑھنی ہے, تو آپ کہیں نہیں یہ تو میرا جسم ہے, میرا کوئی چیز اپنی نہیں ہے, یہ سب کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. ربنا, اے ہمارے رب, یا پیچھے ہے,
انکا بے شک تو جامع جمع کرنے والا الناس لوگوں کو لیوم اس دن کے لیے لا نہیں ریب شک اس میں نہیں کوئی شک فیہ اور جو راسخین فی العلم ہے ان کو اس کا انتظار بھی ہے کیوں اس لیے کہ دنیا میں جو اللہ کی مان کے چلتا ہے تو اس کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے الدنیا سجن المومن یہ دنیا تو اس کے لیے قید خانہ ہے وجنت الکافر اور کافر کے لیے جنت کیونکہ جیسے قید خانے میں آپ کا اٹھنا آپ کا سونا آپ کا بیٹھنا آپ کا چلنا آپ کا کھانا آپ کا واش روم تک جانا آپ کی مرضی پہ اسی طرح دنیا میں بھی آپ کا کوئی کام رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہے جو رب جیسے رب کہتا ہے ویسے اپنی زندگی گزارنی ہے اسی لیے یہ قیامت والے دن کا انتظار ہے کافروں کو اس سے ڈر ہے جو رب کو نہیں مانتا اس کو ڈر ہے کیوں لیکن ان کو تو انتظار ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا وعدہ یاد دلا رہے ہیں ربنا اور یہ جس کو آخرت کی یاد ہو جس کو یہ بات یاد ہو کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ نے سب کو جمع کرنا ہے اور قیامت کے دن نے آنا ہے جو یہ استحضار کرے وہ کبھی بھی دنیا میں کوئی غلط کام اللہ کی نافرمانی نہ کرے اس لیے ربنا اے ہمارے رب انکا جامع بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو لیوم اس دن کے لیے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور ویسے بھی موت یہ جسر موت پل ہے پل یوصل الحبیب الی الحبیب جو حبیب کو حبیب سے ملاتا ہے موت تو پل ہے جو حبیب کو حبیب سے محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے ایک راستہ ہے ورنہ تو دنیا میں ہے تو دنیا میں ظاہری بات ہے اللہ سے ملانے کا کوئی راستہ ملنے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہاں جائیں گے قیامت میں جائیں گے تو جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ وہاں عطا کریں گے ایک اللہ اپنی رضامندی اور ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی ان اللہ بے شک اللہ لا یخلف اردو کا لفظ ہے خلاف یخلف نہیں خلاف کرتا میعاد یہ ہے لفظ میوعاد اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ کا وعدہ ہے کہ بھئی آخرت میں جانا ہے جنت ہے جہنم ہے جو اللہ کی مان کے چلتا ہے اس نے جنت میں جانا ہے جو نہیں مانتا ہے وہ جہنم میں جائے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور قیامت قائم ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا والساعہ کہاتین میں اور قیامت اس طرح گویا کہ یہ والا حصہ پہلے گزر چکا ہے اور اس والے میں بھی 1443 سال گزر گئے اس میں بھی 1443 سال کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجری والے سال سے یعنی مدینہ سے 1443 سال اس میں بھی گزر گیا 1443 چل رہا ہے اور ویسے بھی جو حدیث کی کتابوں میں ساری روایات کو جو مجموعہ بنتا ہے نا وہ 1450 سال ہے اس امت کی جو زندگی ہے یا اس امت کی جو عمر ہے جو سمجھ آئی ہے ہمیں تو 1450 سال تقریباً 1450 سال جو ہے گویا کہ مہدی اور مہدی کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول خروج دجال اور یاجوج ماجوج یہ جو بڑی نشانیاں ہیں اس کے بعد جو اگلی دو نشانیاں ہیں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور دابۃ الارض وہ تو ظاہری بات ہے عین قیامت کے منظر کی کیونکہ وہ ایسی نشانی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ اس وقت کسی توبے کرنے والے کا توبہ بھی قبول تو وہ تو عین قیامت کا منظر ہے اس سے پہلے جو 4 نشانیاں ہیں باقی جتنی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جن کو چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں وہ تقریباً مکمل ہے مکمل تک جو ہے نا کمپلیٹ ہو چکی ہے وہی 4 ہی نشانیاں ہیں ایک دخان والی نشانی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہے
کہ بھئی اس طرح کا یہ قحط مراد ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں وہ قحط آ چکا ہے. بعض کہتے نہیں یہ ایک دعا ہے، وہ دعا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ چکا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ جو آج کل یہ جو کوگ ہے اور یہ جو دھند اسموگ ہے اور یہ دھند وغیرہ ہے یہ اس کی ہے. تو تقریباً باقی نشانیاں 4 ہی چیزیں باقی ہے جو بڑی بڑی نشانیاں. اس لیے بالکل ہر وقت بندے کو تیار رہنا چاہیے. اور ویسے بھی من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو ویسے بھی آ گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا آپ نے قیامت کا کیا کرنا ہے، آپ آج سے 100 سال گن لو، 100 سال کے بعد اس وقت روئی زمین پر جتنے بھی لوگ زندہ ہیں ان میں کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا اور ان سب کی قیامت آ چکی ہوگی. ایک دوسری روایت میں کسی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اس کی طرف اشارہ کیا، کہتے یہ بڑھاپے تک پہنچے گا نا تو تم سب کی قیامت آ چکی ہوگی. اس سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں سب کی قیامت آ چکی ہوگی. اس لیے تیاری کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جتنا بھی بندے جنا کی وسعت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو. اور خصوصاً اس میں جو مخلوق خدا کو ناراضگی والی بات ہے نا کہ اللہ سب سے زیادہ ناراض اس بات پہ ہوتے ہیں کہ بندہ اس کے مخلوق کو کیا کرتا ہے، ناراض کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو نقصان دیتا ہے. اللہ اس سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں. جیسے باپ کو اگر کوئی بندہ، بڑے کو اگر کوئی بندہ برا کہہ دے اتنا برا نہیں لگتا، لیکن جب آپ کے اہل و عیال کو کوئی برا کہے، اور اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں الخلق و عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا یہ اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسند وہی آتی ہے کہ جو اس کے کنبے کا کیا رکھتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور سب سے برا وہی لگتا ہے کہ جو اس کے کنبے کو تکلیف دیتا ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق